ناظرین، ایجپٹ کے عالی شان پیرامڈز اور یہاں کی زمین کا چپا چپا دلکش مسٹریز سے بھرا ہوا ہے۔ ویسے تو پورے ایجپٹ میں ابھی تک 118 پیرامڈز ڈھونڈے جا چکے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ کئی پیرامڈز ایجپٹ اور افریقن ریگستان میں ریت کے ٹیلوں کے نیچے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ فی الوقت جو پیرامڈز دنیا کے سامنے موجود ہیں ان میں سے سب سے بڑا ایجپٹ کے شہر کائرو میں موجود ہے، جس کو پیرامڈ آف کوفو کہا جاتا ہے۔ 480 فیٹ اونچا یہ پیرامڈ ایجپشن کنگ کوفو نے بنوایا تھا، جبکہ اس کے برابر میں ہی 450 فیٹ اونچا یہ پیرامڈ کنگ کوفو کے بیٹے کنگ کافرے نے اپنے راج کے دوران بنوایا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک پیرامڈ کو بنانے میں 25 لاکھ لائم سٹون کے اسکوائر اور ریکٹینگل بلاکس استعمال ہوئے تھے، اور ہر ایک بلاک کا وزن 2500 kg بتایا جاتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 2 ہیچ بیک گاڑیوں کا وزن بنتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن 480 فیٹ کی اونچائی تک لے کے جانا اور ہر ایک بلاک کو پرفیکٹ اینگل پہ رکھنا ایک ایسا ٹاسک ہے جس کو آج کے دور میں مشینری کی مدد سے ہی پرفارم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، تو سوچیں یہ کام 45 صدیوں پہلے بغیر مشینری کے کیسے کیا گیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس نے پچھلے کئی سو سالوں سے دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جس جگہ یہ پیرامڈز بنے ہیں یہ جگہ کسی دور میں اینشینٹ ایجپشنز کا پھلتا پھولتا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ان نون ریزنز کی وجہ سے یہ پورا ایریا کئی فیٹ ریت کے اندر دھس گیا۔ ایئر 1798 میں جب فرینچ ملٹری لیڈر نیپولین ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے لیے آیا، تب پیرامڈز اور یہ اسفنکس آدھے سے بھی زیادہ ریت کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ اگلے 100 سالوں تک یہاں سے ریت ہٹانے کے لیے ایکسکیویشن کا کام چلتا رہا، اور 1980s میں پہلی بار یہاں ایک میجر ڈسکوری ہوئی۔ پیرامڈ آف کافرے کے برابر سے ان ورکرز کے ڈھانچے ملے جنہوں نے کوفو کے بیٹے کافرے کا پیرامڈ بنایا تھا۔ کئی اسکیلیٹنز کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ لوگ سلیوز نہیں تھے، کیونکہ ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا اور ان کی مرہم پٹی بھی کی جاتی تھی۔ ان ورکرز کو اپنے کنگ کا پیرامڈ بنانے کے بدلے میں اعزاز کے طور پہ پیرامڈ کے برابر میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے کنگ کوفو کے مرنے کے بعد یہ جگہ کئی سالوں تک لٹیروں کے رحم و کرم پر تھی، اسی وجہ سے نہ ہی یہاں سے کوئی پپائرس یعنی ریٹن ڈاکیومنٹ ملا، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ پیرامڈز کب اور کیسے بنائے گئے تھے۔ یہاں تک کہ دوسرے ایجپشن کنگز کے کئی اسٹیچوز یا ان کی ممی بھی مل چکی ہیں، لیکن وقت کی تباہی نے کنگ کوفو کا نہ ہی کوئی ثابت اسٹیچو چھوڑا اور نہ ہی لٹیروں نے ان کی ممی کو۔ صرف کنگ کوفو کا ایک انگلی کی سائز جتنا یہ اسٹیچو ملا تھا، جس کو کائرو میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ ایجپشن کنگ کوفو اور ان کی لائف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ضروری تھا کہ گیزا سے باہر نکل کر انویسٹیگیشن کی جائے۔ پیرامڈ سائٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ریڈ سی کے ساحل پہ آرکیولوجسٹ کو ایک پرانا سی پورٹ ملا، جس پر شک تھا کہ یہ کنگ کوفو کے دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سمندر کے پاس سے ملنے والا یہ ٹوٹا پھوٹا اسٹرکچر اتنا بڑا تھا کہ اس میں آرام سے کئی سو لوگ رہ کر کام کر سکتے تھے۔ جب اس ایریا میں مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں سمندر کے اندر سے بوٹ اینکرز بھی دریافت ہوئے۔ اس دور میں پتھروں سے بنے اینکرز استعمال کیے جاتے تھے، جن میں رسیاں باندھ کر بڑی بڑی بوٹس کو پارک کیا جاتا تھا۔ سوراخ شدہ اسٹون اینکرز یہاں بھاری مقدار میں پائے گئے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 4500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کا سی پورٹ ہوا کرتا تھا۔ اگر یہ پورٹ تھا تو ظاہر ہے اس میں چلنے والی کشتیاں یا ان کے پرزے یہیں آس پاس ہی کہیں رکھے جاتے ہوں گے، اور ایکسپرٹس کو انہی کشتیوں کی تلاش تھی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر کار ایجپٹولوجسٹ کو پورٹ سے چند کلومیٹر دور لائم سٹون کے ایک ٹیلے کے اندر بڑی مہارت سے کھودے گئے کئی ٹنلز ملے، جن کی انٹرنس کو بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بلاک کیا گیا تھا۔ اس بات کے کافی چانسز تھے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اینشینٹ ایجپشنز اپنی کشتیاں لٹیروں سے چھپایا کرتے تھے، لیکن آرکیولوجیکل ٹیم کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہاں سے ان کو کشتیوں سے بڑھ کر بھی کچھ خاص ایویڈنس ملنے والا ہے۔ جب ان ٹنلز کی انٹرنس کے سامنے سے پتھر ہٹائے گئے تو اندر وہ منظر دیکھنے کو ملا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کافی بڑے اور خوشادہ اسٹوروم نما ٹنلز میں سے کوئی ثابت بوٹ تو نہیں ملی، لیکن بوٹس کے کئی پرزے ضرور ملے۔
ان پرزوں کے علاوہ یہاں کئی پتھروں پر کنگ کوفو کا نام بھی لکھا ہوا پایا گیا۔ فرینچ ایجپٹولوجسٹ پیئر ٹلے اس نام سے اچھی طرح واقف تھے کیونکہ انہوں نے کئی ہائیروگلیفکس پہ یہ نام پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ اس پر جو لکھا تھا اس کا مطلب ہے ہمارا خدا کوفو ہماری حفاظت کرے۔ اینشنٹ ایجپشنز اپنے کنگ کو خدا مانتے تھے اور وہ جہاں بھی کام کرتے تھے وہاں اپنے خدا یعنی کنگ کا نام ضرور لکھتے تھے۔ پتھر پہ لکھا یہ نام اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اینشنٹ اسٹور روم کنگ کوفو کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سیکرٹ اسٹور روم پر جب مزید تحقیق کی گئی تو حیرت انگیز طور پہ یہاں سے بہت خستہ حالت میں پپائرس بھی ملا جو ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ پپائرس ایک موٹے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس کو پپائرس کے پلانٹ سے تیار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں ساری کاغذی کارروائی ان پپائرس پہ ہی کی جاتی تھی۔ ایجپٹولوجسٹ اور ان کی ٹیم جو یہاں آئی تو بوٹس تلاش کرنے تھی، لیکن اب ان کو ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ مل چکا تھا۔ اور آپ کو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا سے ملنے والے پپائرس میں سے یہ سب سے پرانا تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں کیا کچھ لکھا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو ری اسٹور کروایا جائے۔ پورے 6 سالوں کی محنت کے بعد جب اس کو ری اسٹور کروایا گیا تو کنگ کوفو کے دور کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگی۔ اس پپائرس کو لکھنے والا میرر نامی ایک سپروائزر تھا جو کنگ کوفو کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کی ریکارڈ بک تھی جس میں سپروائزر اپنے 40 ورکرز کے ساتھ جو بھی کام کرتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ اینشنٹ ایجپشنز اپنی لینگویج میں گرافکس کا استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے ان گرافکس کو دیکھ کر سمجھنا اور پھر اس کی لاجک بنانا ایجپٹولوجسٹ کے لیے کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو پریشان